خواتین و حضرات کی خدمت میں سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا اسلام پہنچے۔ آج 3 اپریل اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ سویڈن کی جو خاص خاص خبریں ہیں آج کے اس ولاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ سویڈن کے جو کم ترقی یافتہ علاقے ہیں معاشی اور سماجی طور پہ، وہاں کے تقریباً 50% لوگ سویڈن چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں نوجوان جو ہے وہ نوکریوں کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پہ مجبور ہیں، اور سویڈن کی مسجد کے ایک امام کو متنازع بیان کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو روک دیا گیا امامت سے۔ اور سویڈن کی سیاست میں بڑا ہلچل ہے جب سے جو ماڈریٹ پارٹی ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہم ایس ٹی کو نہ صرف اگلی حکومت میں اگر ہم جیت کے الیکشن اس میں شامل کریں گے، بلکہ مائگریشن کی وزارت بھی ان کو دے دیں گے۔ اس پہ ہم بات کریں گے کس طرح کا رد عمل آیا ہے۔ اور سویڈن میں فائرنگ کے واقعہ سے ایک شخص جو ہے وہ ہلاک ہوا ہے، یہ 5واں واقعہ ہے حالیہ دنوں میں۔ اور علاوہ جو یہاں پہ جرائم ہیں، ان کی صورتحال کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ ان تمام تر تفصیلات کی طرف جانے سے قبل ایک چھوٹی سی بات کہ انسان کی اصل کامیابی یہ نہیں ہے وہ کبھی نہ گرے، بلکہ یہ ہے کہ وہ گر جائے تو ہر بار جو ہے وہ پھر دوبارہ کھڑا ہو جائے۔ اب چلتے ہیں جناب ان تفصیلات کی طرف۔ پہلی خبر، سویڈن کے جو کم ترقی یافتہ سماجی اور معاشی لحاظ سے علاقے ہیں، جن کو ولنریبل ایریاز امرودت بھی کہتے ہیں، اس پہ میں نے ایک ولاگ بھی بنایا تھا، اس میں وہ بتایا تھا کہ سویڈن کے کون کون سے علاقے ہیں۔ وہاں پہ جابز کم ہے، وہاں پہ لوگوں کی انکم کم ہے، وہاں پہ جرائم بھی زیادہ ہیں۔ تو اب ایک سروے ہوا ہے اور ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ رہنے کے حوالے سے۔ تو 50% لوگوں نے کہا کہ ہم سویڈن چھوڑنے کے حوالے سے سوچ رہے ہیں کہ یہاں کی جو معاشی حالات ہے، صورتحال ہے، اس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی اور ملک میں چلے جائیں۔ اسٹاک ہوم کے علاقے رنکے بی میں وہاں ایک اسٹوڈنٹ، وہ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہی میں اپنی انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کروں گا تو میں کسی اور ملک جو ہے وہ چلا جاؤں گا۔ وجوہات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ وہاں پہ جرائمز ہیں، وہاں پہ ٹیکسز زیادہ ہے، نوکریوں کی کمی ہے، سماجی اور معاشی صورتحال جو ہے یہ خراب ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اب سویڈن کے جو پالیسی ساز ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو ضرور اس سروے کے نتائج پہ سوچنا چاہیے کہ لوگ کیوں ایک سویڈن جیسی ویلفیئر سٹیٹ سے کسی اور ملک جانے کا کیوں سوچ رہے ہیں۔ دوسری خبر جو ہے وہ تعلیم کے باوجود روزگاری کی صورتحال ہے، اور سویڈن میں ایک 54 سالہ شخص یعنی 54 ایئرز کے شخص کو سینکڑوں نوکریاں نہ ملنے کے بعد اس نے اپلائی کرتا رہا، سینکڑوں جگہ پہ نوکریاں نہیں ملی، اور مجبور ہو کر اب اس کو 1300 کلومیٹر دور شمالی سویڈن میں منتقل ہونا پڑا۔ اس کا کہنا ہے کہ ہر مہینے وہ 60 نوکریوں کے لیے اپلائی کرتا تھا، لیکن جواب نہیں ملتا تھا، اور وہ جواب یہ ہوتا تھا کہ ہمیں زیادہ تجربہ کار اور بہتر امیدوار مل گیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک بہت بڑا میرے لیے پریشان کن صورتحال تھی، نہ میرا تجربہ تھا نہ کچھ اور صورتحال تھی، اور اب مجھے جو ہے وہ 1300 کلومیٹر دور سویڈن کے شمالی شہر میں جانا پڑ رہا ہے۔ سویڈن میں اس وقت تقریباً 1 لاکھ کے قریب تعلیم یافتہ نوجوان جو ہے وہ بے روزگار ہیں، اور یہ ایک صرف فرد کی کہانی نہیں، پورے جو ہے وہ سسٹم کا مسئلہ ہے۔ اس پہ میں اور بات بھی کروں گا کہ سویڈن کا جو ٹیلنٹ ویزا ہے، اس پہ بہت سے ملکوں سے، پاکستان، انڈیا سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں۔ وہ 6 مہینے سے 9 مہینے کا ویزا ہوتا ہے، اور اپنے خرچ پہ یہاں پہ رہ کے وہ جاب تلاش کرتے ہیں۔ مجھے کئی نوجوانوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے، وہ جاب سرچ ویزا پہ آئے ہیں اور جاب تلاش کر رہے ہیں۔ اب صورتحال آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ جب یہاں پہ 1 لاکھ نوجوان جو ہے وہ بے روزگار ہے، اور جو باہر سے نوجوان آ رہے ہیں، اگر تو ان کی ڈگریز جو ہیں وہ آئی ٹی یا انجینئرنگ کے خاص شعبہ جات میں ہوں تب تو پاسبل ہے، ادروائز باقی جو پروفیشنز ہیں ان میں بہت مشکل ہے جابز ملے۔ تو اس حوالے سے میں الگ سے بھی بات کروں گا جو ٹیلنٹ ویزا پہ یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں۔ تیسری خبر، یہاں پہ ایک امام مسجد ہے، ایک کرسچن استاد شہر، وہاں پہ انہوں نے ایک متنازع بیان دیا جس میں جو مبینہ طور پہ جو بتایا گیا ہے کہ تشدد اور نفرت انگیز قسم کی باتیں تھیں، اور اس کی وجہ سے اس امام کو فوری طور پہ جو ان کی انتظامیہ انہوں نے روک دیا امامت اور خطابت سے، اور مسجد کی جو ہے وہ کہتے ہیں جی فنڈنگ روک دی گئی ہے، اور جو اس کی ممبرشپ تھی ایسوسی ایشن کی وہ بھی روک دی گئی ہے۔ تو یہ معاملہ اب جو ہے وہ سیاستدانوں تک پہنچ گیا ہے، اس کے حوالے سے خاصا رد عمل آیا ہے۔ تو یہاں پہ سویڈن میں ایک طرف تو آزادی رائے بھی ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ آپ آزادی رائے کا استعمال محتاط انداز سے کریں تاکہ آپ کی بات جو ہے وہ کہیں نفرت اور تشدد کی ترغیب کے زمرے میں نہ آئے۔ تو ایک بڑی جو ہے وہ باریک لائن ہے جس کو ڈرا کرنی پڑتی ہے۔
चौथी खबर जो है वो स्वीडन की सियासत में खासा हंगामा हुआ है जब स्वीडन के जो वजीर आजम है और इस वक्त जो मॉडरेट पार्टी है मोद्रातरना उसके जो सरबराह है उन्होंने जो जिम्मी ओकेसन है जो एसडी स्वीडिश डेमोक्रेट के लीडर है उनके साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी कि अगर अगली जो हुकूमत है वो हमारी बनी यानी हम इंतखाबात सितंबर में जीत गए तो हम एसडी को ना सिर्फ हुकूमत में शामिल करेंगे बल्कि इनको माइग्रेशन की वजारत देंगे यानी वो जो चाहे वो करें। तो ये जनाब इस पे बड़ा जो है वो रद्द-ए-अमल हुआ है। लिबरल पार्टी जो पहले इस वक्त हुकूमत की तादी है उसने भी कह दिया कि हम जो है वो इनके साथ चलेंगे और इनको भी हुकूमत में शामिल करेंगे, हमें भी कोई इतराज नहीं। यानी 3 हो गए। चौथी पार्टी जो इस वक्त हुकूमत में है क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी एबा बुश की, वो उसने ये कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म को इनके साथ अभी वादे नहीं करने चाहिए कि कौन-सी वज़ारतें देंगे और हम ऐसे शामिल करेंगे। यानी उन्होंने इसकी मुखालफत नहीं की, लेकिन उन्होंने ज़रा थोड़ी-सी लाइन डिफरेंट इख्तियार की है। लेकिन जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं और ख़ुसूसन जो सोशल डेमोक्रेट पार्टी है उसकी जो सरबराह है मगदलिना एंडरसन उन्होंने कहा जी कि अगर ऐसा हुआ, अगर हुकूमत अगली इनकी बनी और जिम्मी ओकेसन भी उस हुकूमत में हुए और ये उल्फ क्रिस्टसन, तो ये स्वीडन की तारीख की कमज़ोर तरीन हुकूमत होगी और वज़ीर आज़म कमज़ोर तरीन वज़ीर आज़म होंगे, वो एसडी के हाथों में जो है वो कठपुतली होंगे। तो ये जनाब सूरत हाल है। इस पे जो सेंटर पार्टी है उन्होंने भी जो है वो इस पे अपना जो है वो तनकीद किया, अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है और बल्कि उन्होंने कहा जी कि लिबरल पार्टी के वोटर्स जो हैं, वो लिबरल पार्टी को वोट नहीं देंगे। तो अब जनाब ये आइंदा आने वाले दिनों में अब स्वीडन की सियासत की खबरें ज़्यादा होंगी क्योंकि इलेक्शन जो है वो सितंबर में होने वाले हैं। और अगली जनाब अफसोसनाक खबर ये है कि स्टॉकहोम का जो इलाका सोदरथेलिया है वहाँ पे एक जो है वो 25 साला शख्स जो है उसको जो है वो दिन के वक्त गोली मार के जो है वो हलाक कर दिया गया और कुछ स्कूल के बच्चों ने भी ये वाक़या देखा। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और कातिल अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया और ये एक हफ्ते में 5वां कत्ल है। तो ये वेव होती है, कभी ये वेव थम जाती है, कभी ये वेव ज़्यादा हो जाती है। अगर पिछले साल में देखा जाए तो स्वीडन में जो मोहल्लिक जराइम की तादाद कम होके 84 हुई थी और ये 2012 के बाद कम तरीन सतह थी। लेकिन अब जो नया साल शुरू होते ही ये तशवीश की लहर दौड़ रही है इस तरह के जो कत्ल है, तो ये परेशान कुन है। तो ये जनाब आज 3 अप्रैल और जुमे के दिन का जो व्लॉग है स्वीडन की अहम तरीन खबरें मैं आपकी खिदमत में पेश की, ये कैसी हैं? अपनी राय का इज़हार कीजिए और इसके साथ ही मैं अपने उन तमाम मसीही नाज़रीन को ईस्टर की मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिसको स्वीडिश में ग्लादपोस्ट कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप पूरे अपने मज़हबी जो तालीमात हैं और जो शुखरोश है उनके साथ ईस्टर मनाएंगे। तो मेरी तरफ से आपको जनाब हैप्पी ईस्टर, ग्लादपोस्ट और मुलाकात होती है आपसे अगले व्लॉग।